مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم تمامی لوگ مسجد میں جمع ہوئے، نماز عشاء ہم نے ادا کی. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا. اور قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کی ہدایت کے لیے آخری نبی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. آئیے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، پچھلی صحبت میں اس مبارک سورت کی ابتدائی 3 آیتوں پر گفتگو کی گئی، جس میں 3 ٹاپکس تھے. کہ سب سے پہلا ٹاپک یہ تھا کہ قیامت کے منکرین کون ہوتے ہیں اور قیامت کا منکر کیا ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. دوسرا ٹاپک یہ تھا کہ قیامت کے منکرین کی علامت ہے کہ وہ یتیموں پر، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حق کو مارتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے ہیں. تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ مسکین کو کھانا کھلانا یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اور مسکینوں کو کچھ دینے سے رکنا اور دوسروں کو روکنا یہ بھی قیامت کے منکرین کی علامت ہے، یعنی یہ بھی کافروں کا شیوا ہے. یہ 3 چیزیں پچھلی صحبت میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئیں. اب آئیے چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. یہ رہا ان آیتوں کا ترجمہ. محترم حضرات، اس میں سب سے پہلے نمازیوں کا ذکر کیا گیا کہ نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے. معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز پڑھنا ہی کامیابی نہیں ہے. نماز پڑھنا ضرور کامیابی ہے، صرف نماز ہی پر اکتفا کر لینا اس میں کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں. اس سے مراد منافقین ہیں کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو منافقوں کی علامت ہے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے. اس کے بارے میں مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے جو بھی شخص نماز پڑھتا ہے یقیناً وہ منافقوں کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے. تو نماز دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. اور سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی کہ نماز سے غافل رہنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ جو لوگ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے،
نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، نمازوں کو اس کے صحیح حقوق کے ساتھ ادا نہیں کرتے، صحیح اوقات پر نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی میں جا ملیں گے۔ محترم حضرات، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی وعید یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے۔ جہنم یہ پارٹ آف دی جہنم ہے جس کا نام غی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کو جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی اس وادی میں داخل فرمائے گا۔ تو نمازوں کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامت بیان کرتے ہوئے سورہ نساء میں 5ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہ بے شک جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ تو بڑے سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، بڑے لیزی ہو کر، اپنے اندر سستی پیدا کرتے ہوئے، غفلت پیدا کرتے ہوئے نماز پڑھنا ان پر بھاری گزرتا ہے، یعنی بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے یراؤن الناس، اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے عبادت گزار کہیں، لوگ مجھے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا کہیں، اس طرح لوگوں کو دکھاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یراؤن الناس وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، یعنی مختصر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ورنہ ان کی نمازوں میں صرف وسوسے ہی وسوسے، سستی ہی سستی، غفلت ہی غفلت ہوا کرتی ہے۔ تو محترم حضرات ذرا سوچیں کہ نماز پڑھنا یقیناً یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، لیکن نماز کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ نماز میں غفلت برتنے کی چند چیزیں سماعت فرمائیں کہ نماز سے غفلت سے مراد کیا ہے؟ کہ نماز سے غفلت سے مراد یہ ہے کہ کبھی نماز پڑھ لینا، کبھی چھوڑ دینا، یعنی کئی وقت میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کئی اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ نماز سے غفلت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نماز سے غفلت کے بارے میں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ وقت ہونے کے باوجود بھی نہیں پڑھتے، بلکہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی نماز سے غفلت برتنے کی نشانی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز باجماعت پڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے میں نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر مجھے نمازی کہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تیسری صورت ہے نماز سے غفلت کی۔ چوتھی صورت ہے نماز سے غفلت کی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، یقیناً اللہ کو راضی کرنے کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن نماز کے جو احکام ہوتے ہیں، نماز کے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، فرائض و واجبات جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سے بے خبر ہوتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو جانتے نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نیتوں کو دیکھنے والا، اللہ ہماری نماز کو قبول کر لے گا۔ یہ بھی نماز سے غفلت کی صورت میں آ جاتی ہے، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد بھی آتے ہیں، جماعت میں شریک بھی ہوتے ہیں، ان کی اچھی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن فرائض و واجبات یعنی نماز کے اندر جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کس طرح نماز پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے، اس علم سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی نماز سے غفلت برتنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ ایسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے جب ہوتے ہیں تو نماز کے لیے چلو بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی خود بھی نماز کو چلے جاتے ہیں، لوگوں کی بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے تو خود نماز کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ نماز سے غفلت ہے۔ تو اس طرح جو لوگ نماز سے غفلت برتتے ہیں، اور آخری صورت یہ بھی ہے، سن لیں، کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتے، یعنی نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نماز کو قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، اور قضا نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی نماز سے غفلت کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔
تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے تعلق سے قرآن کہتا ہے فویل للمصلی، تو وائل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل کیا ہے؟ یہ بھی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے جسے ویل کہا جاتا ہے۔ ویل یہ بھی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے۔ تو اس طرح نماز سے غفلت برتنے والوں کے لیے جہنم کی یہ وادی ہے جسے ویل کہا جاتا ہے۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دکھاوا کرنا یہ بھی منافقوں کی علامت ہے، ریاکاری۔ دکھاوا کسے کہتے ہیں کہ علامہ قرطبی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر کی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کو اس ارادے سے ظاہر کرنا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی عبادت گزاری کی تعریف کریں، یہ اس کی نیت ہوتی ہے۔ یعنی جو میں عبادت کر رہا ہوں، جو میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ دیکھ کر میری تعریف کریں، یہ اگر اس کا مقصد ہے، یہ اس کی اگر نیت ہے، یہ اس کا انٹینشن ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ اس کے اندر ریاکاری ہے، اور ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ شریف، یہ صحاح ستہ کی ایک عظیم حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں امام ابن ماجہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، کتاب الزہد باب الریاء والسمعہ کے تحت یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے درمیان اچانک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ہمارے درمیان جب تشریف لائے تو ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، یعنی مسیح دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال الا اخبركم بما هو اخوف علیکم عندي من المسیح الدجال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میں کیا تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میں تمہارے لیے اس سے زیادہ خوف رکھتا ہوں جس کا تم ذکر کر رہے ہو، یعنی مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ جس کا خوف مجھے ہے تمہاری خاطر، کیا میں اس چیز کو تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا قلنا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال الشرک الخفی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک، ہڈن شرک ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی کس کو کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب نماز کی حالت میں کوئی شخص آ کر اسے دیکھ لے تو وہ اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، اپنی نماز کو اچھی کر دیتا ہے۔ وہ اس نیت سے کرتا ہے کہ دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے تاکہ وہ مجھے اچھا نماز پڑھنے والا گمان کرے۔ تو ریاکاری کیا ہے؟ یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔ یاد رکھیں جو شرک عام شرک ہے، جو سب سے بڑا شرک ہے، جسے شرک جلی کہتے ہیں، شریعت کی زبان میں اسے شرک جلی کہا جاتا ہے، یعنی کھلم کھلا شرک۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ واضح شرک ہے۔ تو یہ بندہ جب شرک کرتا ہے تو یقیناً وہ بخشا نہیں جاتا جو شرک جلی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ مومن شرک خفی کا مرتکب ہو، یعنی عبادت اللہ کی کرتا ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، تو اس طرح جس طرح بڑا شرک کرنے والے کو بخشا نہیں جاتا، اسی طرح یہ چھوٹے شرک کرنے والے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ تو محترم حضرات یہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک۔ یہ کس طرح اس کو شرک کا نام دے دیا گیا؟ یاد رکھیں کہ انسان کو جب بھی عبادت کا موقع ملے، جب بھی نیک کام کرنے کو جی چاہے، تو سب سے پہلے اس کے اندر یہی مقصد، یہی نیت ہونی چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اسی کو اصل میں عبادت کہا جاتا ہے، اسی کو اصل میں مسلمان اور مومن کی پہچان قرار دیا جاتا ہے۔ اب جو انسان یہاں اللہ کی رضا نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کی رضا اگر مقصود ہو کہ لوگ دیکھنے والے دیکھیں، مجھے نمازی کہیں، مجھے عبادت گزار کہیں، تو یہاں اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے،
یہاں بندوں کی رضا مقصد ہے، بندوں کے درمیان واہوائی حاصل کرنا مقصد ہے، تو اس وجہ سے اسے شرک خفی کا نام دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک خفی کہا۔ اور جو انسان اپنی زندگی اس طرح گزار دیتے ہیں، یاد رکھیں عبادتیں تو کرتے ہیں، وقت پر وقت کی پابندی کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر ریاکاری کا شائبہ ہو، ریاکاری کی نیت ہو، تو جب اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر کے اندر اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت فرمایا، حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اولین و آخرین کو، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے لوگ دنیا میں آئے سب کو جب اس دن جمع اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس میں شک نہیں، یعنی آخرت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، تو ایک منادی ندا کرے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ کیا آواز دے گا؟ کہ جس نے کوئی کام اللہ عز و جل کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے کر لیا، ریاکاری کی نیت اس کے اندر آ گئی، تو ایک آواز دینے والا قیامت کے دن آواز دے گا کہ وہ اپنے عمل کا ثواب، یعنی وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، یعنی جس کو دکھانے کے لیے اس نے عبادت کی اس کو چاہیے کہ وہ اسی کے پاس جا کر اس عبادت کا ثواب حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری رضا کی خاطر مجھے خوش کرنے کے لیے عبادت کرے، یہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کسی اور بندے کی خوشی کے لیے عبادت کرے، واہوائی حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ تو قیامت کے دن وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اپنی عبادت میں، دکھاوا چاہتے ہیں، اپنی بڑائی چاہتے ہیں، ایسوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یقیناً قیامت کے دن انہیں کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان سے کہا جائے گا جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم عبادت کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم عبادت کرتے تھے، ان کے پاس چلے جاؤ اور انہی سے ثواب حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیں نماز افضل العبادت ہے۔ اس صورت میں نمازیوں کا ذکر کیا گیا۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا عمل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز ہے۔ اسی طرح نماز کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین، کہ یعنی نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے، کہ جس نے بھی نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا، نماز کو ترک کیا، گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو محترم حضرات، نماز افضل العبادت ہے۔ نماز پابندی کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ محض اور محض اللہ کی رضا کے لیے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو ذرا سوچیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ نماز کو پابندی سے پڑھنا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کو فرائض و واجبات و سنن کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور نماز جب پڑھیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں نماز پڑھنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس کی ایک آخری تفسیر یہ بھی سن لیں کہ وہ لوگ جو فرائض و واجبات کی بات آئی تو بہت سے احباب رکوع اور سجدہ بڑی جلدی سے ادا کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے بھی بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو لوگ رکوع اور سجدہ جلدی جلدی ادا کرتے ہیں، یعنی رکوع کرتے ہیں ابھی سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع کے بعد ایک دم سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، ابھی آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اسی طرح سجدہ کرتے وقت سجدے میں جو چیزیں ہماری زمین پر لگنی چاہیے وہ چیزیں نہیں لگتی، مثال کے طور پر ناک کی نرم ہڈی ہے، ہاتھوں کی انگلیاں اور پیروں کی انگلیوں کا پیڈ زمین پر لگنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر یہ چیزیں ان پر ہم نے توجہ نہیں دی تو گویا ہم نماز سے غفلت برت رہے ہیں۔ تو نماز کے اندر جو فرائض و واجبات ہیں اس کا علم ضرور حاصل کرے۔ تو محترم حضرات، یہ چیز بھی نہایت ضروری ہے۔ اگر ان یہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو یاد رکھیں ہم نماز سے غافل ہیں۔ صرف نماز چھوڑنے والا نماز سے غافل نہیں ہوتا، نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنے والا بھی نماز سے غافل ہے۔ اسی طرح نماز کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس سے اللہ کی رضا اسے مقصود نہیں تو ایسا انسان بھی کیا ہے؟ نماز سے غافل ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی معمولی سی چیزیں دینے سے بھی وہ لوگ منع کرتے ہیں، معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے، ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ یعنی زندگی برتنے کی جو چیزیں روزانہ ہماری ضرورت میں شامل ہوتی ہیں، ایسی ضرورت کی چیزیں جب آپ سے کوئی مانگے، آپ کے پاس وہ چیز موجود ہو، اگر آپ اسے نہ دیں جان بوجھ کر، تو یہ بھی ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث آپ سنیں، اس سے آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ اس سے کس طرف اشارہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الرہون باب المسلمون شرکاء فی ثلاث کے تحت یہ حدیث مروی ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعہ، یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جب کوئی شخص ہم سے مانگے تو ہم اسے منع نہ کریں، یعنی دے دیں۔ اگر وہ چیز ہمارے پاس ہے، اگر کوئی انسان ہم سے مانگ رہا ہے تو ہم اسے دے دیں، منع نہ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء والملح والنار، تین چیزیں ہیں، پہلی چیز پانی ہے، دوسری چیز نمک ہے، تیسری چیز آگ ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان آپ سے مانگے اور وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ وہ چیزیں اسے دے دیں، منع نہ کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے مانگے تم منع کرو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، منع کرنا جائز نہیں ہے، تم اسے دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، قالت قلت یا رسول اللہ ھذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار، یا رسول اللہ پانی تو سمجھ میں آ گیا، پانی تو اللہ کی نعمت ہے، پانی بنا قیمت کے ملتا ہے، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی اگر پوچھے تو ہم اسے دے دیں، یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی، یہ نمک اور آگ کی کیا کیفیت ہے، یہ کیا حیثیت ہے، فما بال الملح والنار۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا حمیرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کے پکارتے، یا حمیرہ من اعطى نارا فکأنما تصدق بجمیع ما انزجت تلک النار، اے عائشہ جب کوئی مانگنے والا آگ مانگتا ہے، جب کوئی اسے آگ دے دیتا ہے تو وہ تمام چیزوں کو اس نے صدقہ کیا جو چیزیں بھی اس آگ سے بنائی گئی۔ یعنی جس نے اگر آگ دے دی، مثال کے طور پر ماچس کی ایک کاڑی دے دی، کسی نے گیس مہیا کر دیا، کسی نے چولہا جلانے کے لیے کوئی بھی ایسا ذریعہ دے دیا جس سے آگ جلتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے اس طرح کسی کی مدد کر دی تو گویا تمہیں اس آگ سے جتنی بھی چیزیں بنائی گئیں ان تمام چیزوں کو تم نے صدقہ کیا، یعنی ان سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک کے تعلق سے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحِ، یعنی کہ جس نے کسی کو نمک دیا تو وہ تمام چیزیں جو نمک سے تیار کی گئی ہیں، جو نمک کی وجہ سے جس میں ذائقہ آ گیا، تو وہ تمام چیزوں کو اس نے صدقہ کیا، صرف نمک دے کر اتنا زیادہ ثواب، تو نمک دینا بھی یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تیسری چیز کے تعلق سے حضور نے فرمایا پانی کے تعلق سے وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِّن مَّاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، جس نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی ملتا ہے، جہاں پانی موجود ہے، ایسی جگہ کسی نے کسی مسلمان کو پانی پلایا تو گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِّن مَّاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا، اب اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا، حضور فرماتے ہیں گویا اس نے اسے زندگی عطا کر دی، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو یہ تین چیزیں معمولی چیزیں ہیں، پانی ہے، نمک ہے، آگ ہے، جب آپ سے کوئی شخص مانگے تو آپ اسے منع کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے جبکہ وہ چیز آپ کے پاس ہو۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ معمولی چیزیں جو اکثر و بیشتر روزانہ لوگوں کی ضرورت میں شامل ہیں، جب آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست آپ سے وہ چیز مانگے اور وہ چیز آپ کے پاس موجود ہو تو آپ کو چاہیے کہ وہ چیز عاریتاً، یعنی اس کی ضرورت پوری ہونے تک اسے دے دیں۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر مہمان آ گئے، مہمان کو بٹھانے کے لیے اس کے پاس قالین نہیں ہے، اس کے پاس
چارپائی چیئر وغیرہ نہیں ہے، اس کے پاس کسی کو لانے کے لیے سواری نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، اگر وہ آپ سے طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے عاری طور پر تھوڑے وقت کے لیے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی ضرورت پوری کر دے۔ اسی طرح لینے والے کو بھی چاہیے کہ جب وہ چیز اس سے لے رہا ہے تو صحیح سلامت کے ساتھ وہ چیز واپس بھی لوٹائے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے چیز لے لی اور توڑ کر دے دی، ایسا نہیں کہ وہ چیز آپ نے لے لی، مثال کے طور پر موٹر سائیکل لے لی، اس کا پورا پیٹرول خالی کر کے خالی ٹینک آپ نے لے جا کر کھڑا دی، اس سے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ جب چیز آپ اس سے لے رہے ہیں، مدد لے رہے ہیں، تو کم از کم آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جب اسے آپ وہ چیز لوٹا رہے ہیں تو کم از کم اس کے استعمال میں بھی وہ چیز آ جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے وہ چیز لے لی اور اپنی سمجھ کر اسے خراب کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو معمولی سی چیزیں دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ تو حضرات ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمارے اندر سخاوت پیدا کرنی چاہیے۔ تو محترم حضرات، اسی لیے آپ تمام احباب سے اس صورت میں جو سبق ہمیں ملا وہ پھر سے سن لیں کہ یوم آخرت پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، یوم آخرت پر ہمیں پکا یقین رکھنا ہے اور ہمیں اسے حق جاننا ہے۔ دوسری چیز، یتیموں پر، کمزوروں پر ہمیں ظلم نہیں کرنا، یتیموں اور کمزوروں پر ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تیسری چیز، مسکینوں کو کھانا کھلانا، خود کھلائیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، یعنی جو لوگ مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کی آپ مدد کریں۔ چوتھی چیز، نماز پڑھیں تو نماز سے غفلت نہ برتیں، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کریں، اور نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، خشوع و خضوع کے لیے آپ نماز پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص معمولی چیزیں آپ سے مانگے تو آپ منع نہ کریں، بلکہ عاری طور پر عاریتاً اس انسان کو وہ چیز دے دیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اس صورت سے حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس پر باقاعدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریاکاری سے، دکھاوے سے اللہ ہم تمام